استجابت دعا تمام سے گزارش ہے کہ اپنے اپنے مرحومین کو یاد کرتے ہوئے انجمن امامیہ کے جو خدمت گزار اس دنیا سے چلے گئے ہیں انہیں یاد کرتے ہوئے، علماء مراجع جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں انہیں یاد کرتے ہوئے، جو خدمت گزار عامرین جو اس دنیا میں خدمت کرتے کرتے چلے گئے انہیں یاد کرتے ہوئے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، ایک مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ شب زیارت مظلوم کربلا، شب مغفرت ہے اور ماہ رمضان کی 11 ماہ رمضان مبارک کی شب خدا متعال کے بے حساب احسانات ہیں ہم پہ کہ اللہ نے ہمیں یہ توفیق دی کہ مدرسہ علمیہ حضرت امام الاشرف اللہ تعالیٰ فرد شریف فاؤنڈیشن کی جانب سے انجمن امامیہ سندھ کے تعاون سے سال آئے گزشتہ کی طرح اس سال بھی قدم کا بارہ علیہ السلام پہ تربیتی ورکشاپ کا پروگرام رکھ رہے ہیں، جس کی آج ہمیں تصویرات ہے۔ الحمدللہ خدا کا شکر ہے کہ یہ ہمیں سعادت ملی کہ ہم اپنی ذمہ داری کو، اپنے فرائض کو نبھا رہے ہیں، یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے ترقیقت جو حقیقی عقائد ہیں، جو حقیقی پیغامات ہیں دنیا تک پہنچائیں کہ ترقیقت میں اصل جو ہے مذہب تشیع کے کیا عقائد ہیں، مذہب تشیع کی ترقیقت کیا چیز ہے، کیونکہ دنیا میں مذہب تشیع کے بارے میں دشمن کی طرف سے اتنی گڑبڑیں ہیں، کبھی کسی حوالے سے اقدامات تو کبھی کسی حوالے سے تہمتیں لگائی جاتی ہیں۔ اس لیے ہم کوشش کر رہے ہیں اور اکثر جگہوں پہ علماء مراجع علماء کی طرف سے کوشش ہے کہ اپنی ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے اپنے عقائد کو مذہب حقہ کے اصلی چہرے کو بیان کریں کہ مذہب حقہ کا اصلی چہرہ کیا ہے، مذہب حقہ کا ترقیقت کیا ہے۔ لیکن میں آج چاہتا ہوں کہ آج اس بیوی کے بارے میں بیان کروں جو کہ محسن اسلام تھی، شریک قائد رسالت تھی، ملکۃ العرب جن کا لقب تھا، نام خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، اور کیا کہنے اس بیوی کے جس کے دسترخوان پہ عرب و عجم پڑتے تھے، اور اس بیوی کا اتنا بڑا احسان اسلام کے اوپر کہ بیوی نے اپنا پورا مال اسلام پہ خرچ کر دیا۔ لیکن افسوس ہے کہ دنیا میں پتہ نہیں کیوں حضرت خدیجہ الکبریٰ کو یاد نہیں کیا جاتا، جبکہ یہ زوج رسول خدا بھی ہیں تو ام المؤمنین قرآن کی روح سے بھی ہیں۔ جب تمام ازواج نبی کا احترام ہم سب پہ لازم ہے تو ان میں سب سے پہلی جو زوجہ رسول خدا کی تھی اس کا نام حضرت خدیجہ۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں مسجد نبوی میں فرمایا تھا کہ میں تمہیں بتاؤں کہ وہ کون بچے ہیں جن کے نانا اور نانی عظیم ترین شخصیت کے مالک ہیں۔ تو پوچھا گیا کون ہیں؟ تو حضرت رسول خدا نے فرمایا یہ حسن و حسین جو بچے دیکھ رہے ہو ان کا نانا
المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ ہے۔ حضرت خدیجہ جس نے اتنا تاریخ میں لکھا ہے کہ بی بی خدیجہ کے پاس اتنا مال تھا کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کے تقریباً جو عرب تھے مکے والے وہ مقروض تھے، لیکن حضرت خدیجہ نے کلمہ پڑھنے کی شرط پہ وہ جو ہے کہ رسید دے دی گئی کہ یہ کلمہ پڑھتے جائیں، میں انہیں قرضہ معاف کرتی جاتی ہوں۔ جب اسلام پہ ضرورت تھی حضرت خدیجہ نے اپنا مال خرچ کر کے اسلام کو پروان چڑھایا۔ اور وہ لوگ جو اس وقت بھی مکہ مکرمہ جاتے ہیں زیارت کے لیے، عمرے کے لیے، حج کے لیے، مکہ مکرمہ میں ایک جبل ہے جس کو جبل نور کہتے ہیں، جس کو ہم غار ہیرا کہتے ہیں، جہاں پہ غار ہیرا ہے، جہاں پہ پہلی وحی نازل ہوئی تھی۔ اس وقت بھی اس پہاڑی پہ چڑھنا بہت مشکل ہے۔ بہرحال مسلمان وہاں پہ چڑھتے ہیں، وہاں سے بالکل خانہ کعبہ نظر آتا ہے، لیکن بہت مشکل سے اس پہ چڑھا جاتا ہے۔ لیکن سلام ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ کی عظمت پہ، اس کے مقام پہ، کہ جب رسول خدا 40 دن کے لیے عبادت خدا بندی کرنے کے لیے اس پہاڑ پہ گئے اور جا کے بیٹھے 40 دن، حضرت خدیجہ الکبریٰ ہر روز رسول خدا کے لیے کھانا لے کر جاتی تھی، یہ سمجھ کے کہ وہ میرے آقا بھی ہیں، میرے مولا بھی ہیں، میرے رسول بھی ہیں، میرے سرور بھی ہیں، میرے تاجدار بھی ہیں، میرے شوہر بھی ہیں، ان کی اطاعت بھی ضروری ہے، ان کی اتباع بھی ضروری ہے۔ لیکن کچھ عرصے کے بعد جب سوشل بائیکاٹ کیا گیا، حضرت خدیجہ جسے ملکۃ العرب کا لقب، عرب کی ملکہ، جس کا بہت بڑا وسیع ترین مقام قصر تھا مکہ مکرمہ میں، جبکہ مکے میں چھوٹے چھوٹے گھر ہوتے تھے، اس دور میں حضرت خدیجہ کا بہت بڑا محل تھا، جو کہ مسجد حرام کے نزدیک، کیا حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی ولادت بھی اسی گھر میں ہوئی۔ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ پہ ایسا وقت آیا جب سوشل بائیکاٹ کیا گیا، درختوں کے پتے کھا رہی ہیں اور کپڑوں پر پابند لگے ہوئے ہیں۔ مکے کی کچھ عورتیں حضرت خدیجہ کے پاس آتی ہیں، دیکھا کہ جسم نہیں ہو چکا ہے، ضعیف، اور آگے عورتوں نے ایک مرتبہ کہا، اے خدیجہ، یہ مال اگر تم خرچ نہ کرتی، یہ دن دیکھنے نہ پڑتے، یہ مشکل تمہیں نہ دیکھنی پڑتی، یہ دور تمہیں نہ دیکھنا پڑتا۔ جبکہ اس دور میں یہ ہے کہ اگر کوئی کاروبار کرے، مال ختم ہو جائے تو گھر سے نکلتا نہیں، شرمندگی کی وجہ سے لوگوں سے منہ چھپاتا ہے، لیکن بی بی خدیجہ جس نے اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا، دین کی خاطر، اسلام کی خاطر، نبوت اور رسالت کی خاطر مال خرچ کیا، جب انہوں نے کہا کہ اے خدیجہ الکبریٰ، اگر یہ مال خرچ نہ کرتی تو نہ کپڑے پہ پیبند لگتے، نہ درختوں کے پتے کھاتی، کاش یہ نہ کرتی۔ تو عزیزان محترم، حضرت خدیجہ کا سر جھکا ہوا نہیں ہے، بلکہ ایک مرتبہ اپنے سر کو
سردار ہے، وہ وجہ تخلیق کائنات ہے، جو میری بیٹی ہے سید نساء العالمین فی الجنہ ہے، اور مجھے رسول اللہ نے بشارت دی ہے کہ میری بیٹی فاطمہ زہرا کے بطن اطہر سے جو بچے پیدا ہوں گے وہ 11 امام ہوں گے، جو اس کی نسل سے ہوں گے، حسن حسین، پھر ان سے جو ہے امام ہوں گے۔ تو یہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا اور پھر حضرت خدیجہ، یہ کتنا بڑا مقام ہے حضرت خدیجہ کا کہ اللہ نے یہ کس کے لیے مقام ادا کیا؟ کیونکہ حضرت خدیجہ نے مال خرچ کیا اسلام کی خاطر۔ اب جو قیامت تک جو کہ اسلام پروان چلا اور قیامت تک باقی رہے گا، یہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کا احسان ہے۔ اور حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے بارے میں کیا کہوں کہ جو کہ ام المؤمنین مادر حضرت زہرا سلام اللہ علیہا، بہت بڑا مقام، بہت بڑا مرتبہ۔ تاریخ میں تو یہ ہے کہ حضرت رسول خدا جو نبیوں کے سردار، جو مجھے تخلیق کائنات، متفق طور پہ روایات میں یہ ہے کہ جب بھی جس وقت بھی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا رسول خدا کے سامنے آتی تھی، رسول خدا احترام کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ یہ حضرت زہرا کا مقام کہ جس کے احترام کے لیے نبیوں کے سردار کھڑے ہو جاتے تھے، لیکن حضرت خدیجہ الکبریٰ کا مقام یہ ہے کہ حضرت زہرا بیٹھی رہتی تھی اور اچانک حضرت خدیجہ الکبریٰ آ جاتی تھی، حضرت فاطمہ زہرا اپنی والدہ گرامی کے احترام کے لیے کھڑی ہو جاتی تھی۔ یہ مقام ہے حضرت خدیجہ، یہ عظمت حضرت خدیجہ ہے، جو حضرت خدیجہ کا یہ مقام جس کے احترام کے لیے حضرت فاطمہ الزہرا کھڑی ہو جائے تو بی بی خدیجہ کا کیا مقام ہوگا۔ اور جب رسول خدا کی ازواج کچھ حضرت خدیجہ کے بارے میں کہتی تو حضرت رسول خدا یہی کہتے کہ تمہیں کیا معلوم خدیجہ کا کیا مقام ہے؟ خدیجہ وہ ہے جس نے اسلام کو پروان چڑھایا، جس نے اسلام کو تقویت دی اپنے مال کے ذریعے سے۔ اور حضرت خدیجہ کا جب انتقال ہوا تو حضرت رسول خدا نے اپنا پیراہن حضرت خدیجہ کو پہنایا، اور تدفین سے پہلے حضرت رسول خدا قبر میں داخل ہوئے اور قبر سے یہ کہا، مٹی سے کہا، اے زمین مبادا خدیجہ پہ کوئی تکلیف نہ آئے، تو معلوم ہے کہ یہ فاطمہ کی ماں ہے، میری زوجہ ہے۔ یہ مقام ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ کا۔ اور حضرت خدیجہ کی سیرت طیبہ سے ہمیں ملتا ہے کہ دیکھیں اسلام ہو یا مسلمان ہو، اگر کوئی مستحق ہے اور آپ کے پاس مال ہے تو آپ پہ لازمی ہے اسلام پہ خرچ کریں، اور جو مسلمان مومنین ہیں ان پہ خرچ کریں، ولو ایک درہم کیوں نہ ہو، ولو ایک نمک کا ٹکڑا کیوں نہ ہو، یہ ضروری ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جو مالدار نہیں، جتنی جو حیثیت ہے وہ خرچ کرنا ضروری ہے۔ جو حیثیت ہے اپنی حیثیت کے مطابق اسلام کی راہ میں خدا کی خاطر بال خرچ کرنا ضروری ہے، تاکہ پتہ چل سکے کہ ہم رسول اللہ کے ماننے والے ہیں، حضرت خدیجہ کی پیروی کرنے والے ہیں۔ اور حضرت خدیجہ نے جب مال کے ذریعے سے اسلام پہ احسان کیا، ساتھ ساتھ حضرت خدیجہ کے اپنی جان کے ذریعے سے حضرت ابو طالب علیہ السلام نے اسلام پہ اپنی جان پہ نذرانہ عقیدت پیش کی۔
ابو طالب علیہ السلام، ظاہر ہے کہ جہاں پہ حضرت خدیجہ کا نام ہوگا وہاں پہ حضرت ابو طالب کا نام ہوگا، جہاں پہ حضرت ابو طالب کا تذکرہ ہوگا وہاں پہ حضرت خدیجہ کا تذکرہ ہوگا، کیونکہ یہ دونوں جو ہستیاں ہیں اس وقت انہوں نے اسلام کی مدد کی، اس وقت انہوں نے رسول خدا کی مدد کی جب کوئی مدد کرنے والا نہ تھا، کوئی معاون نہ تھا۔ تو ہم سب پہ لازمی ہے ہم دونوں کا احترام کریں، دونوں کو یاد کریں، دونوں کی عظمت کریں، دونوں کو صحیح طریقے سے یاد کریں، اور ہر ایک مسلمان پہ ضروری ہے، واجب ہے کہ حضرت خدیجہ کی عظمت کو بھی یاد کرے اور حضرت خدیجہ کو بھی جو ہے کہ عقیدت کے ساتھ یاد کرے، حضرت ابو طالب کو بھی یاد کرے تاکہ پتہ چل سکے کہ واقعی ہم صحیح عقیدہ مسلمان ہیں۔ محمد و آل محمد۔